اور جب جابر نے ہوش سنبھالا تو آپ کی والدہ نے انہیں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کوفہ کی طرف روانہ کیا، جو اس دور میں علم و حکمت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں جابر بن حیان نے حضرت امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی۔ ان کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ حکمت اور کیمیا جیسے علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اور یہیں سے جابر بن حیان میں علم کیمیا سے دلچسپی کا آغاز ہوا۔ اور جب جابر بن حیان کوفہ میں زیر تعلیم تھے، انہی دنوں حاکم خراسان کی جانب سے جابر بن حیان کی والدہ پر سیاسی اور مسئلہ کی اختلافات کی بنا پر انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے ان پر سرے بازار اس قدر کوڑے برسائے گئے کہ ان کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی موقع پر موت ہو گئی۔ علم حاصل کرنے کے دوران جابر بن حیان نے اپنے ارد گرد کے کیمیا گروں کو سونا بنانے کے جنون میں انتہائی مطلع دیکھا، اور یہ دیکھتے دیکھتے خود بھی یہی روش اختیار کر لی، اور کافی عرصہ کیمیائی تجربات کے باوجود انہیں سونا بنانے میں کامیابی تو حاصل نہ ہو سکی، لیکن اسی دوران جابر بن حیان کیمیا کی ایک نئی دنیا سے روشناس ہوئے تھے، اور یہی علم ان کی روشنات کا مرکز بھی بنا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جابر بن حیان کراؤن نبیک نامی ایک کیمیائی آلے کے موجد بھی ہیں۔ یہ آلہ آج بھی دنیا بھر میں زیر استعمال ہے، اور اس آلے کو ریٹورٹ کہا جاتا ہے، اور اسی آلے کی مدد سے جابر بن حیان نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ تیزاب ایجاد کیا تھا۔ یہ ایک ایسا مایع تھا جو چاندی اور تانبے سمیت تمام دھاتوں کو پگھلا دیتا۔